یہ بات ہے آج سے تقریباً 45 سال پہلے، یعنی سن 1980، جب لیاری کے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر اپنی ہی ماں کا قاتل بنے گا۔ پاکستان میں سمگلنگ، بدتخوری اور ہر ناجائز کام کو لیٹ کرے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عبدالرحمن بلوچ کی، جس کو بعد میں دنیا نے رحمان ڈکیت کے نام سے جانا۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد لیاری غربت، بدتخوری اور سمگلنگ کے دندل میں دھنستا چلا گیا۔ یہاں طاقت قانون سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی تھی۔ رحمان کے والد حاجی ابوداد عرفی داداد اور چچا شیر محمد عرفی شیرو بھی چھوٹی چھوٹی منشیات کے کاموں سے وابستہ تھی۔ یعنی رحمان ایک ایسی گھرانے میں پیدا ہوا جو خاندانی سمگلر تھی۔ دوستو، اس وقت لیاری کے انڈر گراؤنڈ پر کالا ناگ نامی شخص کا قبضہ تھا اور داداد اور شیرو کا اس سے آپس میں تصادم رہا۔ لیکن یہ وہی وقت تھا جب اسلحہ عام نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کے درمیان قل و غارت نہیں ہوئی۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور 1970 میں کالا ناگ ایک پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے اور یوں لیاری کا قبضہ داداد اور شیرو کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ قبضہ زیادہ دیر تک نہیں چلا اور کچھ عرصے بعد دونوں طبی موت مر گئی۔ دوستو، 1980 کے افغان جنگ کے بعد کراچی میں اسلحہ عام ہو جاتا ہے اور لیاری میں بھی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوتی ہے۔ رحمان بچپن ہی سے حاجی لالو کی گینگ میں شامل ہو گیا اور یہی سے رحمان کا خونی سفر شروع ہو گیا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 13 سال کی عمر میں رحمان نے پہلا خونی وار کیا تھا۔ دوستو، لیاری میں اس وقت دو بڑی گینگ تھیں، ایک لالو گینگ اور دوسرا بابو ڈکیت۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ جنگل میں دو شیر آپس میں نہیں رہتا، اس لیے لالو گینگ اور بابو ڈکیت کے آپس میں ہمیشہ دشمنی ہوتی۔ لالو گینگ نے اپنی دشمنی کے لیے رحمان ڈکیت کو تیار کیا، جبکہ دوسری طرف بابو ڈکیت نے ایک اور مضبوط شخص کو اپنی دشمنی کے لیے تیار کر دیا۔ لیکن یہاں بابو ڈکیت ایک خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بابو ڈکیت رحمان کو یہ کہہ کر بہلاتا ہے کہ آپ کی ماں سے ہمارا ناجائز تعلقات تھی۔ یہ سن کر رحمان غیرت میں آ کر تاریخ میں ایسا ناجائز کام کرتا ہے جو تاریخ کی سیاہ باب میں لکھا جاتا ہے۔ سندھ پولیس کے مطابق 18 ستمبر 1995 کو رحمان ڈکیت اپنی ہی ماں یعنی خدیجہ بی بی کو قتل کر لیتا ہے۔ بابو ڈکیت اس گینگ میں اپنی 4 بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ دوسری طرف رحمان ڈکیت اور عرفات بھی پولیس کی حراست میں چلی جاتی ہے۔ دوستو، 1997 میں رحمان ڈکیت پولیس کی حراست سے فرار ہو جاتی ہے اور یہی سے لالو گینگ کی اصل طاقت شروع ہو جاتی ہے۔ لالو گینگ اب اغوا برائے تاوان، سمگلنگ اور ٹارگٹ کلنگ جیسی بڑی واقعات میں ملوث ہو جاتی ہے۔ 2001 میں لالو گینگ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک رحمان ڈکیت اور دوسرا ارشد پپو گینگ۔ 2008 میں رحمان ڈکیت سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور اپنی آپ کو عبدالرحمن بلوچ کہلاتا ہے۔ رحمان ڈکیت لیاری میں پیپل امن کمیٹی بناتا ہے جس کا مقصد لیاری میں امن قائم کرنا تھا، لیکن یہ رحمان ڈکیت کی ایک سیاسی چال تھی۔ یہ کمیٹی پاکستان پیپل پارٹی سے منسلک رہی، لیکن پارٹی قیادت اس بات کی تردید کرتی ہے۔ نومبر 2008 میں رحمان ڈکیت کوئٹہ سے گرفتار ہو جاتی ہے، لیکن پھر فرار۔ سندھ پولیس رحمان ڈکیت کو پکڑنے کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام مقرر کرتی ہے اور بالآخر 9 اگست 2009 میں کراچی کے اسٹیل ٹاؤن میں SSP چودھری اسلم کی قیادت میں ایک پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے اور ہسپتال جاتے وقت مر جاتی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ رحمان ڈکیت کی موت کے بعد وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ اس کی جنازے میں ہزاروں لوگ شرکت کرتی ہے اور ان کا وجہ یہ تھا کہ رحمان ڈکیت لوٹا ہوا مال غریب عوام میں تقسیم کرتی تھی اور یہی سے رحمان ڈکیت کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دھرندر فلم میں رحمان ڈکیت کی کہانی کیسے فلمایا گیا ہے اور اصل کہانی کیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کس شخص کے بارے میں کمپلیٹ بائیوگرافی جاننا چاہتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تاکہ ہم اس طرح معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں۔
والسلام.